یعنی بنیادی طور پہ دجالیت جو ہے وہ دنیا کی لذت، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی چمک دمک اور بہت زیادہ پروٹوکول والی لائف۔ کم از کم امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خادم کو روزانہ کی بنیاد پر اتنی تعلیم دے دے کہ اگر امام کبھی غائب ہو تو خادم مسجد جو ہے وہ امامت کروا سکے کم از کم۔ جو بندہ 12 سال مؤذن رہا، اذان دیتا رہا، اذان کے ساتھ جڑا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان دیتا ہوا سنو تو وہ کہو جو وہ کہتا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو ایک اسلامی شعار کے تعارف پہ ہوگی جس کا ذوق اور شوق بتدریج امت مسلمہ میں کم ہوتا چلا گیا، اور بالخصوص بر صغیر پاکستان اس شعار کے ترویج میں اور اس کے اہتمام میں کافی کمزور نظر آتا ہے۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ کوئی گفتگو ملکی حالات کے تناظر میں کی جائے، یہ مہنگائی، یہ کرپشن، یہ بجلی کے بل، یہ مایوسیاں، یہ ہر طرف رونا دھونا، یہ مندے۔ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، کوئی عملی سی بات کرتے ہیں، جس دنیا تو ہمیں نہیں ملنی، آخرتی چلو مل جائے۔ ویسے ہمارا حال تو وہی ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ہمارا حال یہی۔ لیکن ہم بھی ڈھیٹ اور ضدی بڑے، وہ مثال ہے نا کہ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، ہم بھی ویسے ہی۔ اب عادتیں خراب ہو گئی ہیں، اب بل زیادہ آتے ہیں تو کیا کریں جی؟ رات کو 12 بجے سونا، صبح 12 بجے اٹھنا، دن کی روشنی کا فائدہ نہ اٹھانا، اور پیزے اور برگروں کی عادتیں ڈل گئی۔ اے سی کے بغیر اب نیند نہیں آتی، پیدل چلنا ویسے ہی ہمیں محال لگتا ہے، یہ 1 کلومیٹر پہ بھی جانا ہو تو ہمیں موٹر سائیکل چاہیے، تو اوپر سے بیگمات کے نخرے۔ وہ میں نے نا پچھلے دنوں میڈیا پہ ایک سیریز شروع کی ہے کہ جس میں نا امام مہدی سے قیامت قائم ہونے تک کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی نا، وہ واقعات، وہ حدیث میں نے میڈیا پہ بیان کی۔ تو اس میں ایک حدیث پڑھ کے بڑا حیران ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت دجال کا خروج ہوگا نا، تو بنیادی طور پہ دجال یا دجالیت جو ہے وہ یہی ہوگی کہ عیش و عشرت کی طرف لوگوں کو بلائے گا۔ وہ ایک جنت بنائے گا، وہ ایک جہنم بنائے گا۔ جو اس کی مانے گا اسے جنت دے دے گا، جو اس کی نہیں مانے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اس کی جہنم اللہ کی جنت ہے اور اس کی جنت اللہ کی جہنم۔ یعنی بنیادی طور پہ دجالیت جو ہے وہ دنیا کی لذت، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی چمک دمک اور بہت زیادہ پروٹوکول والی لائف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا خروج ہوگا اور خواتین کو جب اس کے بارے میں پتہ چلے گا نا کہ وہ اتنی لائف جو ہے وہ دے رہا ہے، اتنی خوبصورت زندگی دے رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی طرف سب سے زیادہ ایمان لانے والی، اس کے پیچھے چلنے والی وہ عورتیں ہوں گی، اور لپک لپک کے اس کی طرف جا رہی ہوں گی۔ حتیٰ کہ جو پکے مومن ہوں گے نا، ہمارے جیسے نہیں، ہم تو ساتھ چل پڑے بیگم کے پیچھے کہ چل تیرا پرس میں پکڑتا ہوں، تو آگے آگے میں پیچھے پیچھے۔ لیکن جو پکے مومن ہوں گے اس دور میں، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی اپنی بہن کو، پھوپھی کو، چاچی کو، کوئی اپنی بیوی کو، کوئی اپنی ماں کو رسیوں سے گھروں میں باندھ باندھ کے، کمروں میں بند کر کر کے رکھیں گے کہ کہیں اس کے پیچھے نہ چل جائے۔ میں نے کہا دجال نہ ہو گیا، یہ گرمیوں کی سیل ہو گئی۔ کیوں جی؟ گرمیوں کی یہ عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کون سی سیل کب لگنی، کس برانڈ نے کب رعایت کرنی ہے۔ اور اب تو بیڑا گرک جائیں آن لائن کا، وہ بندے نو پتہ ہی ادو لگتا ہے جب بوئے تے بیل ہوندی، لو جی چیز تے پہلے ہی خرید لی۔ تو ہم نے مہنگائی کا رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے میں نے سوچا موضوع ہی بدلو، موضوع کوئی ایسا رکھو جڑا آخر دی یاد دلائے گا۔
اور آج بھلا ہو قاری صاحب کا، انہوں نے ماشاءاللہ اذان بھی بڑی اچھی دی، اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا شعار ہے اذان دینا، مؤذن بننا۔ آپ کو اکثر مساجد کے اندر اذان کا اہتمام نظر نہیں آئے گا۔ وہ بیچارہ خادم مسجد جس کو ہم نے صفائی کے لیے رکھا ہوتا ہے، پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ جس کو ہم نے خادم رکھنا ہوتا ہے وہ ہم نے چن کے بندہ وہ رکھنا ہوتا ہے جو کوئی اور کام نہ کر سکتا، حالانکہ خادم مسجد کو نائب امام کی اہلیت بھی ہونی چاہیے، یا کم از کم امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خادم کو روزانہ کی بنیاد پر اتنی تعلیم دے دے کہ اگر امام کبھی غائب، مسجد جو ہے وہ امامت کروا سکے کم از کم۔ تو ہماری اکثر مساجد میں وہ بیچارہ ان ٹرینڈ اور لا علم خادم جو ہے وہی مؤذن ہوتا ہے۔ پہلے وقت ہوتا تھا جب ہم نے اپنا بچپن گزارا، اور میں نے وہ وقت دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب مسجد کے اندر اذان دینے کے لیے نوجوانوں کی آپس میں لڑائیاں ہوا کرتی تھی، باریاں لگتی تھیں، فلاں وقت کی اذان تم نے دینی ہے، فلاں وقت کی اذان تم نے دینی ہے، فلاں وقت کی اذان تم نے دینی، اور اذان باقاعدہ مسجد کے اندر قاری صاحب سے سیکھی جاتی تھی، سکھائی جاتی تھی۔ لیکن اب تو خیر مسجدوں میں بچوں کے پڑھنے کا رواج بھی نہیں رہا، لیکن اگر ہے بھی تو اذان کا اہتمام جو ہے وہ کہیں نہیں نظر آتا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی قدر اسلام کی نگاہ کے اندر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مدینہ تشریف لے گئے تو اب نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کچھ طریقہ چاہیے تھا کہ کس طریقے سے جمع کیا جائے۔ چنانچہ مشاورت ہونے لگی۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ ناقوس، وہ جو باجا ہوتا ہے نا جو آگے سے بگل کی طرح، وہ بجا دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ یہودیوں کی مشابہت نہیں کرنی۔ کسی نے کہا کہ ڈھول بجا لینا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، نصارہ کی مشابہت نہیں کرنی۔ کسی نے کہا کہ کوئی اونچی آواز دینے والا جو ہے وہ سب سے اوپر جگہ پہ چڑھ کے اونچی آواز دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقہ بھی پسند نہیں آیا۔ پھر ایک صحابی کو، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، ان کو خواب آیا، اور یہی خواب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا، کہ جس میں خواب میں فرشتے نے ان کو اذان کے یہ الفاظ جو آج ہم یہ اذان کے الفاظ سکھائے۔ اس صحابی نے آ کر وہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تصدیق کی مہر لگائی، تو اذان نماز کے ساتھ جوڑی گئی۔ یہ بات بڑی پتے کی ہے۔ خواب دلیل نہیں ہوتا، مجھے خواب آ جائے، آپ کو خواب آ جائے، وہ دلیل نہیں ہے، لیکن خواب دلیل تب بنتا ہے جب اس خواب پر تصدیق کی مہر لگانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی بات اس وقت تک دین بن ہی نہیں سکتی، دین میں شامل ہو ہی نہیں سکتی، جب تک کہ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپروو نہ کروا لیا جائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبداللہ بلال کو اذان کے سکھا دو، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ہونے کی حیثیت سے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سکھائی گئی، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی ہر نماز کے لیے۔ اب یہ دیکھیں کتنی پیاری بات، خواب کسی اور کو آیا، اور یہ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ہی اذان دو۔ حالانکہ وہ صحابی بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب تو مجھے آیا، تو میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ مجھے اذان کے لیے کہا جائے۔ مگر کمال کی اطاعت ہے ان صحابہ میں، صحابی نے آگے خواب بیان کیا، اذان دینی کس نے ہے یہ بھی انتخاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو ہی خواب آیا تو یہی دے گا، انتخاب اور کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کا انتخاب کیا، کیوں؟
کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں ایک سادگی کا حسن بھی تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی تھی، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان دینا شروع کی۔ اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ آذان دینے کے لیے ہمیں اس بندے کا انتخاب کرنا چاہیے جس کی آواز خوبصورت ہو، جس کی آواز اچھی ہو۔ اونچی والا معاملہ تو اب ختم ہو گیا، کیونکہ اس کا متبادل یہ سپیکر، لاؤڈ سپیکر جو ہمارے پاس آ گئے، اس لیے اذان اب آپ کی ویسے آواز اونچی یا نیچی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن حضرت بلال کا انتخاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اس صحابی کو جس کو خواب ہے اس کو چھوڑ کر۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آذان کے انتخاب میں مؤذن جو ہے اس کا انتخاب بھی ایک اہمیت۔ ہاں، اگر کسی کو شوق ہے، بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ شوق رکھتا ہے اذان دینے کا، تو پھر اس انسان کو از خود بھی چاہیے اور دوسروں کو بھی چاہیے کہ اس کو آذان، اگر اس کی آذان میں کوئی کمی ہے، الفاظ کی ادائیگی میں کوئی کمی ہے، تو اس کو باقاعدہ آذان کی ٹریننگ لینی چاہیے، آذان سیکھنی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اس عہدے کے اوپر فائز ہونا چاہیے۔ یہ ایک عہدہ ہے، اس کو ہم نے عہدہ نہیں سمجھا، جو مرضی آئے، جس کا مرضی دل کرے وہ آ کے اذان دے دے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب آئیے دیکھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم الناس، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، ما فی الندائی، کہ آذان دینے کا کتنا ثواب ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو لوگوں قرہ اندازی کر کے بھی نمبر لگانا پڑے تو لوگ قرہ اندازی بھی کریں، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ لوگوں کو اگر تلوار سے مقابلہ کر کے بھی آذان دینی پڑے تو آذان دینے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کا مشغلہ یہ تھا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھا تو کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نا زیادہ وقت ادھر جنگل میں گزارتے ہو، بکریاں چراتے ہو۔ تو انہوں نے کہا جی۔ تو فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پھر میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جب بھی آذان، نماز کا وقت ہو جائے، یعنی تم ایسی جگہ پہ ہو جہاں مسجد نہیں ہے اور تم اکیلے ہو، بکریاں چرا رہے ہو اور وہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو فرمایا تمہیں چاہیے کہ اونچی آواز سے آذان دینا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مؤذن کی آواز جتنی دور تک جاتی ہے، جو اللہ کی مخلوق مؤذن کی آذان کی آواز سنتی ہے، قیامت والے دن وہ مخلوق اس کی آذان کی گواہی اللہ کے سامنے دے گی۔ ان گواہیوں میں اضافہ کرو۔ اور اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر کبھی بندہ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر باجماعت نماز نہیں ہو سکتی اور وہ اکیلا ہے، مسجد نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اکیلا ہی آذان دے، وہ اکیلا ہی اقامت کہے اور وہ اکیلا ہی نماز پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے جماعت کا ثواب عطا فرما دیں گے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ مسافر ہے، اس حالت میں ہے کہ یہاں اس کو کوئی اور میسر نہیں ہے، تو انسانیتوں کے مطابق اللہ رب العزت اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ آذان اتنی بڑی یہ سعادت کی بات ہے، اور اگر اس حدیث کے اوپر کوئی عمل پیرا ہو سکے تو اسے ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ جنت ہی تو ہمارا مقصد ہے، جنت ہی تو ہمارا محور ہے اور ہمارا مرکز اور ہماری منزل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 12 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 12 سال تک مؤذن کے عہدے پر فائز رہتا ہے، آذان دیتا ہے، یہ نہیں کہ 5 وقت کی اذانیں 12 سال اس نے دینی ہے، نہیں، لیکن اس کی روٹین ہے کہ روزانہ وہ کوئی نہ کوئی اذان دیتا ہے،
اور وہ مؤذن کی حیثیت سے جانا جاتا ہے. کبھی طبیعت خراب، کوئی مسئلہ ہو گیا، رہ بھی گئی، تو یہ نہیں کہ وہ 12 سال کی مدت میں. لیکن جو بندہ 12 سال مؤذن رہا، اذان دیتا رہا، اذان کے ساتھ جڑا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے. لازماً اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے گا. اور یہی بات نہیں بلکہ فرمایا اس کے نامہ اعمال میں اذان کہنے سے 60 نیکیاں اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں شامل فرما دیتے ہیں. اور جب وہ اقامت بھی اگر کہے تو 30 نیکیاں اقامت کہنے سے اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں شامل فرما دیتے ہیں. پھر وہ جمعے کی روایت شاید میں نے آپ کے سامنے پچھلے دنوں رکھی تھی، جمعہ کی فضیلت میں، کہ جس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ جمعہ کو جب اللہ رب العزت جمعے کے دن کو ایک شکل دے گا اور بڑے ہی پروٹوکول کے ساتھ جمعے کا اہتمام کرنے والے اس جمعے کے پیچھے روشنی میں جا کر جنت میں پہنچ جائیں گے، تو اس کے آخری الفاظ حدیث کے شاید آپ کو یاد فرمایا تھا کہ جتنا پروٹوکول اللہ رب العزت جمعے کا اہتمام کرنے والوں کو دے گا نا، اتنا پروٹوکول اور کسی کو نہیں ملنا سوائے آذان دینے والوں کے، کہ مؤذن کو اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ پروٹوکول کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. پھر حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے سامنے جب ایک مؤذن آیا آذان دینے کے لیے، تو انہوں نے اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنائی. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت مؤذن کو، اذان دینے والے کو، اذان کا اہتمام کرنے والے کو تمام دیگر لوگوں سے نمایاں کرنے کے لیے، پروٹوکول دینے کے لیے، رب العزت ان کی گردنوں کو، ان کے قد کاٹ کو اللہ رب العزت تمام انسانوں سے اونچا فرما دے گا. لوگوں کو نظر آئے گا ان کے قد کاٹ، ان کی گردنیں. جس طرح کسی آدمی کا قد بہت لمبا ہو تو کتنے بڑے مجمع میں بھی نظر آ جاتا ہے نا کہ یار وہ دیکھو وہ بندہ بڑے قد کاٹ والا ہے، اور پہچان میں آتا ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن جو اذان والے ہیں قیامت والے دن ارب ہاں انسانوں میں پہچانے جائیں گے کہ وہ دیکھو وہ قد کاٹ والے بندے جو ہے یہ اذان دیا کرتے تھے، یہ اللہ کے اس شعار کی طرف بلایا کرتے تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی پیاری فضیلت، کیا بات، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جو بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤذنین والملبین والے، جو بندہ عمرے کے لیے جاتا ہے، یہ حدیث تو یہ بات تو شاید اکثر لوگوں نے سنی ہو کہ جو بندہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے یا حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، تو یہ جو تلبیہ پڑھتا ہوا بندہ عمرہ حج کے لیے جاتا ہے اور اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو قیامت والے دن جب قبر سے وہ اٹھے گا تو تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا. اس کے ساتھ ایک دوسری بات جوڑ لیجئے جو کہ ہمیں نہیں ہے علم، اکثر اگر علم ہے تو ہم بھولے بیٹھے ہیں، کہ قیامت والے دن جب قبروں سے انسانوں کو نکالا جائے گا تو آذان دینے والا قبر سے بھی آذان دیتا ہوا ہی اللہ کے پاس پیش ہو جائے گا. وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا اور مؤذن سے اٹھے گا، تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے آذان دینے والوں کے لیے، مؤذن کے لیے، آذان سے محبت کرنے والوں کے لیے، کہ وہ قبر سے جب اٹھیں گے تو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت سن لیجئے. یہ تھوڑا سا اب ایک دو مسئلے جو ہیں ان کی بھی وضاحت ہو جانی چاہیے، کہ عام طور پہ یہ ایک ذہن پایا جاتا ہے یا شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں یا ہماری مساجد میں تھوڑی سی یہ چپکلش رہتی ہے کہ جی اقامت کون کہے گا، اقامت کون کہے گا؟ کیا جس نے آذان دی ہے وہی اقامت کہے گا،
یا کوئی اور بندہ بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ تو اس ضمن میں یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پابندی عائد نہیں کی کہ مؤذن ہی اقامت کہے۔ کسی بھی صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی عائد نہیں کی کہ جس نے آذان دی ہے مؤذن ہی اقامت کہے۔ ہاں، اخلاقاً مؤذن کو ہی اقامت کے لیے کہا جائے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آذان دینے کا اختیار اسی کے پاس ہے جس کو مؤذن مقرر کیا گیا ہے، جس کو اس عہدے پر منتخب کیا گیا ہے۔ جیسے ایک امام ہے تو امامت کا عہدہ جس کے پاس ہے، اس کی اجازت کے بغیر کسی اور کو شریعت نے اجازت نہیں دی کہ امام کی اجازت کے بغیر نماز پڑھائے۔ اگر پڑھانی ہے تو امام کی اجازت ہوگی، یا امام غیر حاضر ہے تو وہ کسی کی ڈیوٹی لگائے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مقرر ہے آذان دینے کا اختیار اس کے پاس ہے، اور فرمایا کہ اقامت کے لیے امام منتخب کرے گا کہ کس کو اقامت کہنی چاہیے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ تو یہ میرا خیال ہے والامام املک بالاقامہ، میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ بڑا آسان ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے سے انسان بچ سکتا ہے کہ اگر ہم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ عمل کر لیں کہ مؤذن وہ آذان دے، ٹھیک ہے، اگر اقامت بھی وہ کہے اچھی بات ہے، لیکن اگر اقامت کے کوئی اور خواہش مند ہے اور ہر نماز میں وہ کہتا ہے میں دینی، وہ کہتا ہے میں دینی، تو لڑائی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ لڑیں نہ، امام صاحب کو کہیں جی جس کو آپ اشارہ کر دیں گے یا پہلے بتا دیں کہ فلاں اذان فلاں نماز میں تم نے اقامت کہنی ہے اور فلاں میں تم نے کہنی ہے، جس کی طرف امام صاحب منتخب کر دیں اس کو جو ہے وہ اقامت کہہ لینی چاہیے۔ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں۔ اذان کے جواب کو علماء کرام، بعض علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اذان کے جواب دینے کے لیے جو الفاظ منتخب کیے ہیں وہ امر کے صیغے کے ساتھ، اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان دیتا ہوا سنو تو وہ کہو جو وہ کہتا ہے، جو وہ کہو جو وہ کہتا ہے، یعنی وہی الفاظ دہراؤ، سوائے اس کے کہ جب، جس کی وضاحت دوسری حدیث میں ہے کہ جب وہ حی علی الصلاۃ کہے گا اور حی علی الفلاح کہے گا کہ آؤ نماز کی طرف اور آؤ نیکی کی کامیابی کی طرف، اس وقت اس کے انہی الفاظ کا جواب ان الفاظ کے ساتھ نہیں دینا، بلکہ ہر موقع پہ شریعت ہمارے اندر کی صفائی کرتی ہے، ہمارے اندر بیٹھا ہوا شیطان مارتی ہے، اور وہ یہاں پہ بھی مارا کہ تمہیں جب نماز کی، تمہیں جب کامیابی کی طرف بلایا جائے تو تم نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کی توفیق کے بغیر کامیاب ہو نہیں سکتے، تم اللہ کی مدد کے بغیر چل کر جا کر مسجد میں نماز پڑھ نہیں سکتے یہاں تک کہ اللہ تمہاری مدد نہ کرے، اللہ تمہیں توفیق نہ دے۔ تو پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ مؤذن نے بلایا ہے، میں تیری توفیق کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز ادا کروں گا، یہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ الصلاۃ خیر من النوم، جو فجر کی نماز کے اندر کہا جاتا ہے، اس کا جواب بھی الصلاۃ خیر من النوم ہی ہے۔ اس کے متعلق بعض روایات میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ کچھ اور ہے، صدقتہ وغیرہ، لیکن وہ کوئی روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس ضمن میں بیان کی جانے والی تمام تر روایات جو ہیں یا من گھڑت، اس کا جواب بھی الصلاۃ خیر من النوم ہے۔ لیکن اذان کا جواب بہرحال بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ فرض ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، کیونکہ دیگر قرائن سے یہ بات پتہ چلتی ہے، موطا امام مالک کی روایت سے، کہ صحابہ کرام جو ہے وہ دوران اذان گفتگو آپس میں کرتے رہتے تھے، آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ تو اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی تھی اور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ باتیں کر رہے ہوتے تھے، ہاں جب امام خطبہ شروع کر دیتا تھا پھر وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ تو اس سے بعض علماء نے یہ کہا ہے
کہ اس کا جواب دینا فرض نہیں ہے، چلو اگر کوئی نہیں دیتا کم از کم وہ گناہگار نہیں ہے، اور ایک اذان کا جواب دینا ہے آپ نے، یعنی اگر آپ زیادہ کا جواب دیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب اس وقت جو ہمارا ماحول ہے، اذانیں تو تقریباً ہر نماز کی 1 گھنٹہ ہوتی رہتی ہیں اور اوقات کا فرق ہے، تو آپ اپنی مسجد کی قریب یا جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو، یا جس کی آواز کلیئر ہے اس کو ایک اذان کا جواب، یہ بھی سمجھ لیجئے بسا اوقات انسان ذہنی طور پر الجھا ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، پتہ نہیں چلا، اذان ختم بھی ہو جائے نا، آپ نے سن تو لی نا، اذان ختم بھی ہو گئی، آپ بعد میں بھی پوری اذان کا جواب دہرا سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی بعد والا عمل جو ہے وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب اس نے اذان کہہ دی اور آپ ساتھ نہیں ملے تو آپ کہیں کہ چلو ہن رہ گئی، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بعد میں بھی اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اور اب جو باتیں ہم سننے لگے ہیں یہ دلوں کو باغ باغ کر دینے والے، اب جو فضیلت اس اذان کی ہم سننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سنو مؤذن کو جو وہ کہتا ہے تو وہ کہو ثم صلوا لی الوسیلہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی پہلے ایک کام ہے، پھر مجھ پہ درود پڑھ۔ اذان کے الفاظ میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے وہاں پر آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، لیکن یہ الفاظ دہرانے ضروری ہیں۔ بعض لوگ وہ الفاظ نہیں دہراتے، صرف درود پڑھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ درود پڑھنے کا اصل مقام کیا ہے؟ جب مؤذن اذان مکمل کر لے گا اس کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے۔ درود کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیں، اس پر میں نے ایک پورا جمعہ پڑھایا تھا کہ درود کی حیثیت کیا ہے۔ درود ایک دعا ہے، دعائیہ کلمات کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ہاں مسنون اختیار کیے جائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے، جو 5-6 ہیں وہ اس وقت ساری تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی۔ پھر فرمایا ثم صلوا لی الوسیلہ، پھر میرے لیے وسیلے کا سوال کرو، اور وہ وسیلے کا سوال اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، یہ دعا۔ اور اس دعا میں بھی ایک بات ذہن نشین رکھ لیں کہ اس دعا کے جو آخری الفاظ ہیں نا، وارزقنا شفاعتہ لا تخلف المیعاد، یہ الفاظ احادیث سے ثابت نہیں، یہ الفاظ احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ آخری 2 لائنیں یہ الفاظ حدیث سے ثابت نہیں۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، بس اتنے الفاظ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، اے میرے رب، اس کھڑی ہونے والی نماز کی دعوت میں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلت والا مقام عطا فرما، اور ان کو مقام محمود جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ 2 چیزیں ہیں اس میں، وہ جو اگلے الفاظ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، اور یہ بات ہم نے شروع میں ہی جان لی تھی کہ ہم نے عمل صرف اتنا کرنا ہے اور صرف وہ کرنا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ مقام محمود کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ مقام شفاعت ہے، وہ مقام جو قیامت والے دن اللہ رب العزت سارے انبیاء کو چھوڑ کر، جب سارے انبیاء کی امتیں اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گی تو وہاں سے جب ان کو انکار کیا جائے گا یا اگلا نبی ریفر کیا جائے گا تو آخر میں یہ مقام جس نبی کو دیا جائے گا وہ نبی میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ مقام محمود کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو مقام محمود پر پہنچا، اور آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، کہ ان کو مقام وسیلہ تک پہنچا۔ اور وسیلہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا اسی طرح کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وسیلہ کیا ہے؟ ایک تو وسیلہ کا معنی ہوتا ہے نا کہ واسطہ، جو ہم عام معنی کرتے ہیں واسطہ ڈالنا، یہ واسطے والا وسیلہ نہیں ہے، یہ وسیلہ ایک جگہ کا نام ہے، یہ وسیلہ ایک جگہ کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جنت میں ایک خاص مقام ہے جسے مقام وسیلہ کہا جاتا ہے. پورے جنتیوں میں سے پہلے تو اللہ کی یہی بڑی رحمت ہے کہ بندہ جنت میں چلا جائے, اور پھر جنت میں جنت الفردوس سب سے بڑا مقام. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقام اللہ اپنی ساری مخلوقات میں سے صرف ایک بندے کو عطا کرے گا, ایک بندے کو ملنے والا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوں. اور جو میں نے بات کہی تھی نا کہ یہ اب جو فضیلت ہم پڑھنے والے ہیں یہ بڑی ہی دلوں کو باغ باغ کرنے والی, وہ یہ ہے کہ جو بندہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ آذان کا جواب دیتا ہے پھر آذان کے مکمل ہونے پر مجھ پر درود پڑھتا ہے, پھر جو بندہ میرے لیے وسیلے کا سوال کرتا ہے, قیامت والے دن وہ میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا. قیامت والے دن وہ میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا. اب ان تمام تر فضیلت والی روایات کو دیکھنے کے بعد میں اور آپ بخوبی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اس عمل سے کتنے ہیں. ہمارے بچوں کو اذانیں دینا نہیں آتی, ہمارے بچوں کو اللہ اکبر صحیح طریقے سے کہنا نہیں آتا, ہمارے بچوں کو لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی ادائیگی نہیں آتی. بلکہ آپ اگر کسی پروفیشنل مؤذن, جو باقاعدہ مؤذن ہے نا, ان سے اگر آپ آذان سیکھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ شروع کے اللہ اکبر میں اور آخر کے اللہ اکبر میں فرق کیسے کرنا ہے. حی علی الصلاۃ جو پہلے کہا جاتا ہے اس میں اور جو بعد میں کہا جاتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے, حی علی الفلاح میں کیا فرق ہوتا ہے, اس کے آخر کی ہا ساکن کو کیسے ادا کرنا ہے. یعنی آذان کے اندر بھی کچھ ایسی باریکیاں ہیں کہ جو عام آدمی کو نہیں پتا, لیکن چلیں ان باریکیوں کا تو ہم کہتے ہیں کہ اہتمام جو ہے وہ شیوخ کر رہے ہیں یا بہت ماہر لوگ کریں. عام الفاظ کے اندر بھی آذان جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے. ہاں, ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا, یہ ہم نے پچھلے دنوں ایک آذان ریکارڈ بھی کی, تو میں نے وہ اپنے فیس بک پہ پوسٹ لگائی, شاید آپ نے بھی دیکھی ہوگی, اکثر نے, بڑی خوبصورت آذان دی قاری صاحب نے. تو مجھے نا کچھ نوجوانوں نے یہ سوال کیا کمنٹس میں, اور کچھ لوگوں نے کہا, بچوں نے, انہوں نے کہا کہ میں ان کا یہ سوال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ آپ اس طرف توجہ کریں گے, کیونکہ یہاں سے ہر بندہ اپنی اپنی کسی نہ کسی مسجد میں جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت بات یہ ہے کہ ہم اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں آذان دینے کو دل چاہتا ہے, ہم مسجد میں جاتے ہیں, لیکن آگے بزرگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اسی پہلے دے آگے بیٹھے ہیں, تو کتوں آگے چل نہ سے اسی تینوں آذان دیں گے. وہ ریٹائر بابے, ان کو اور کام نہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ ریٹائر, انہوں نے اور کوئی کام نہیں, وہ ادھا گھنٹہ آگے پہلے بہ سکتے ہیں, گھنٹہ بھی بہ سکتے ہیں, اسی کام کو کتنا آج یہ گھنٹہ پہلے. لہذا اس نے کہا جی یہ کوئی حل سوچو. تو بات یہ ہے کہ اس کا حل میں تو نہیں سوچنا, یہ تو ہر مسجد کے جو منتظمین ہیں یا امام ہیں وہ سوچیں کہ اپنے علاقے کے نوجوانوں کو آذان کی ترغیب دلانے کے لیے کیسے ہینڈل کیا جائے. بزرگوں کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو موقع دیں, اگر کوئی آتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اذان دینے سے پہلے اس کی اذان سن لیں, یہ نہیں کہ کوئی شوق نہ آیا تو تسی مائک اگے کر دو کہ وہ جو مرضی کہہ دے, نہیں, اسے کو بھی ٹھیک ہے, آپ کا شوق ہے, پہلے سنا لیں قاری صاحب کو اذان, تو اس کے بعد آپ اذان دے لیں, تو قاری صاحب سے اذان سیکھ لیں یا سنا لیں, اس کے بعد اذان دیں. تو ہمیں بزرگوں کو یہ چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو اور ہماری نئی نسل کو موقع دیں کہ وہ اذان دیں. اذان سے پہلے یا بعد میں تو وہی عمل جو میں نے انفرادی طور پہ آپ کو بتا دیا, لیکن اس سے پہلے یا بعد میں کوئی باقاعدہ کوئی بھی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں. اذان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اونچی آواز سے درود پڑھنا اور اس کو اذان کا حصہ بنا دینا اور اس کو لازم و ملزوم سمجھنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اذان دیتے ہوئے کانوں میں انگلیاں دینا
یا کانوں کے اوپر ہاتھ رکھنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح روایت میں، اور بعض ضعیف روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر آذان دو، اور حضرت بلال کانوں میں انگلیاں دے کر آذان دیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ آپ نے فرمایا اس سے تمہاری آواز اونچی جائے گی۔ جب انسان کو خود نہ سنتا ہو، یہ ایک فطرتی فارمولہ ہے، سمجھ لیں، جب انسان کو خود نہ سن اونچی بولتا ہے تاکہ اس تک آواز پہنچے، اونچی بولے گا تو پہنچے گی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، تو حضرت بلال جب اذان دیتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کانوں میں ایسے انگلیاں دے کے تو اذان دیتے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اذان دیتے تھے تو وہ ایسے کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایسے اذان دیتے تھے۔ تو اس لیے یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن مؤذن اگر اذان دیتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈال کے اذان دے یا کانوں پہ ہاتھ رکھ کے اذان دے تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ بغیر کانوں کو ہاتھ رکھے یا بغیر کانوں میں انگلیاں دیے بھی اذان دے لیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل لازم نہیں ہے، یہ عمل مستحب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس اسلامی شعار کے اوپر عمل کرنے کی وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ آذان، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ روایت رکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر آذان کی فضیلت کا انسانوں کو پتہ چل جائے تو انہیں تلواروں سے لڑائی کر کے یا قرہ ڈال کے بھی آنا پڑے تو وہ یہ کام بھی کریں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا تھا، فرشتے نے آذان سکھائی تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب کو بھی خواب آیا تھا، فرشتے نے آذان سکھائی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ نماز کے لیے لوگوں کو ایسے جمع کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا بلال کو اذان سکھاؤ، انہوں نے بلال کو سکھائی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے مقرر کر دیے گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہم نے سنی کہ آذان تک آذان کی آواز پہنچتی ہے، وہاں تک جتنی بھی چیزیں مخلوقات میں سے آواز سنتی ہیں، قیامت والے دن وہ اللہ کے سامنے اس مؤذن کی گواہی دیں گی۔ اور ایک روایت اور میرے ذہن میں آ گئی، وہ شاید بیان نہیں ہوئی، وہ بھی سن لیجئے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جب آذان کی آواز سنتا ہے تو اس ایریے سے وہ بھاگ جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر جب واپس آتا ہے تو پھر انسان کو نماز کے اندر آ کے اس کو پرانی باتیں یاد کروانا شروع کرتا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے ساتھ تو یہ اکثر ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوگا، اکو ور گئی ہیں اسی ساتھ جی، تو وہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان نا پھر نماز میں آ کے نا بندے کو بسا اوقات وہ بات بھی یاد کروا دیتا ہے جو بندے نو کہتے یاد ہی نہیں ہوتی۔ کوئی چیز ہوتی ہے نا ایسی، کوئی کام بھولا ہوتا ہے کئی ہفتوں کا، مہینوں کا، شیطان آ کے فلانا کا بندہ اوہ یار یہ تو یاد ہی نہیں سی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر سے یاد کرا دیتا ہے، ادھروں نو یہ بھول جاتا 4 پڑھیاں سی کہ 3 پڑھیاں سی۔ نبی نے فرمایا ادھر سے فائدہ کر دیتا ہے، ادھر سے نقصان کر دیتا ہے، دنیا کا فائدہ کر دیتا ہے۔ چابیاں نہیں مل رہی تھی یار، وہ تو گاڑی کی، وہ ہو یاد آ گیا، نماز میں یاد آیا کہاں پڑھی، نماز میں یاد آیا فلانا کام رہتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر سے فائدہ کرتا ہے، بندہ کہتا ہاں بڑی گل، ادھر سے وہ بھول جاتا۔ تو یہ بھی ایک اذان کی فضیلت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات جب کوئی حالات اس طرح کے ہوتے ہیں تو ہمارے اونچی اونچی مسجدوں میں اذانیں دینے شروع کر دیتے ہیں، وہ بیچارے لا علم سادہ لوگ بھی اسی بنیاد پہ کہ چل جس شیطانیت ہے وہ دور بھاگ جائے گی۔ یہ جو عاملین وغیرہ نہیں بابے، یہ جادو ٹونے والے، وہ بھی یہی عمل بتاتے ہیں کہ گھر میں اذانیں دو تاکہ شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک روایت سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قیامت والے دن یہ ان کے قد کاٹ مؤذنوں کے اللہ اونچے کرے گا، پروٹوکول جو ہے وہ جمعے کا اہتمام کرنے والوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ ان کا پروٹوکول ہوگا۔ پھر امامت اور نماز اور اقامت کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ مؤذن جو مقرر ہوتا ہے اذان دینا اس کا حق ہے، لیکن اقامت کے لیے
اگر جھگڑا ہو تو امام صاحب کو چاہیے کہ وہ منتخب کر دیا کریں کہ کس نے جو ہے وہ اذان دینی ہے. پھر اذان کے جواب کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جواب دینا ہے کیسے دینا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ وعدتہ یہاں تک یہ دعا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. ورزقنا شفاعت و یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یہ الفاظ جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے آخر میں یہ ایک دو روایات جو ہیں اس حوالے سے پڑھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کانوں میں انگلی دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کانوں میں ہاتھ رکھا کرتے تھے. یہ ایک مستحب عمل ہے. اذان اپنے بچوں کو سکھائیں اور اس طرف ترغیب. قیامت والے دن مؤذنوں کو پروٹوکول بھی ملے گا. اور جو 12 سال تک اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے آج سے عمل شروع کر دیں تو میں کہتا ہوں 12 سال سے پہلے اگر اللہ کے پاس چلے بھی گئے تو انشاءاللہ 12 سال پورے کاؤنٹ ہوں گے انشاءاللہ. آج سے اگر ہم نیت کر کے شروع کر دیں نا تو میں نے اس پر کوئی میرا عمل تو نہیں ہو سکا, لیکن میں نے جب حدیث پڑھی تو میں نے سوچا میں کہ یار ہوں تے اگے پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں, کو 12 سال پہلے شروع کیتا ہوں تو ہوں تک پورے ہو جانے. پھر میں سوچا چلو ہوں ہی شروع کر لینے ہیں. 12 سال نہ بھی پورے ہوئے اللہ تعالیٰ پورے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتیں کیا ہے. تو اس لیے آج سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. 12 سال کسی کے پورے ہو گئے نہ بھی ہوئے, اللہ نے پہلے اپنے پاس بلا لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس فضیلت سے ہمیں ضرور جو ہے وہ نواز دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے اور ان اعمال کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.